ہمارا ٹیکنیکل سیکٹر ہے، الیکٹریشین ہو جاتے ہیں، آپ کے پلمبرز وغیرہ آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ویزے کھلے۔ پیرنٹس ویزا جی صرف ہیومینیٹیرین بیسس پہ اویلیبل ہے۔ یہاں پہ بھی سلام ایئر سے بھی بات کی ہے، ایئر سیال سے بھی بات کی ہے، پی آئی اے سے بھی بات کی ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک ان کی کمائی چل رہی تھی اور ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ عمان جائیں گے یا گلف جائیں گے تو آپ کی کمائی بہت بڑھ جائے گی، اور یہاں پہ جب وہ آئے تو ان کو وہ جاب نہیں ملی۔ یہ اس طرح کی افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں آپ۔ پاکستانی گورنمنٹ کیوں کہے گی جی کہ ویزا بند کروائیں؟ آپ مجھے کوئی فائدہ بتائیں نا اس کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نوید صفدر بخاری امبیسڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ پاکستان میں اس وقت سیلابی کیفیت ہے، کافی زیادہ اس میں انفارچونیٹلی اموات بھی ہوئی ہیں، کافی لوگ ہیں جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک بینک اکاؤنٹ کا اعلان کیا تھا جو کہ ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا۔ جس قسم کی بھی آپ جس حد تک آپ مدد کرنا چاہیں اور کنٹریبیوٹ اس میں کرنا چاہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہیں ان امدادی سرگرمیوں میں، آپ ان اکاؤنٹس میں اپنے ان بینک برانچز کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 11 پروفیشنل کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں یہ ویزا کھول دیا گیا تھا۔ ایک تو میں آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ دیگر کیٹیگریز کے لیے بھی یہ کھلے، بزنس مینوں کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر وزٹ یہاں کرنا چاہیں، انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی اگر وزٹ کرنا چاہیں تو کوئی میکینزم ہو، اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ کچھ حضرات نے یہ کہا جی کہ جب ہم آن لائن پورٹل پہ جاتے ہیں آر او پی کے، رائل عمانی پولیس کے، تو اس پہ وہ کیٹیگریز نظر نہیں آتی۔ تو خواتین حضرات، جہاں پہ ملازمت مل رہی ہے، جہاں جاب مل رہی ہے، آپ کا جو امپلائر ہے اس نے آپ کا معزونیہ یا ورک پرمٹ نکالنا ہوتا ہے۔ وہ جب ورک پرمٹ نکلے گا تو اس کے بعد آپ آر او پی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ ورک ویزا کی کیٹیگری نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے اور وہ پھر آگے جو انفارمیشن آپ سے مانگے گا اس میں ایک انفارمیشن وہ آپ سے مانگے گا کہ آپ اپنا ورک پرمٹ اپلوڈ کریں۔ اس ورک پرمٹ میں آپ کی کیٹیگری لکھی ہوگی اور وہ اگر ان 11 کیٹیگریز میں سے آپ ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ویزا مل جائے گا۔ اس میں پھر میں ایک دفعہ یہ نوٹس میں بات لانا چاہتا ہوں کہ فائنل ڈیسیژن اس معاملے میں آر او پی کا ہے۔ ان تمام پروسیس کے باوجود بھی اگر کچھ کیسز میں آر او پی سمجھے گی کہ ویزا دینا مناسب نہیں ہے تو وہ ویزا ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اب آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ویزا آپ کو لگے گا۔ اگر آپ کو یہ دقت پیش آئے کہ آپ کا امپلائر، آپ جب اس کے پاس جائیں اور کہیں جی کہ میں آپ کی اس ویکینسی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو یہ کہے کہ جی یہ تو ویزا بند ہے پاکستانیوں کا، فار ایگزامپل آپ انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، جو کیٹیگریز 11 کیٹیگریز ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، اس پہ اس کو بتائیے کہ جی یہ درست نہیں ہے کہ یہ کیٹیگری کھل چکی ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اس بات پہ اصرار کرے کہ نہیں، تو آپ اس کو ہم سے رابطہ کر لیجئے، اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ ہمیں دیجئے سفارت خانے کو، ہم اس سے رابطہ کر کے اس کو یہ ایکسپلین کر دیں گے کہ جی یہ جو کیٹیگری ہے یہ اس پہ ویزا کھل چکا ہے۔ ان سے ٹیک اپ کر رہے ہیں جی کہ جو ہمارا ٹیکنیکل سیکٹر ہے، سیمی اسکلڈ کہیں گے، فار ایگزامپل آپ کا الیکٹریشین ہو جاتے ہیں، پلمبرز وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل جابز والے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی ایک طریقہ کار نکالا جائے کہ ان کے لیے بھی ویزے کھلیں۔ اور آبویسلی ہماری الٹیمیٹ کوشش یہی ہے کہ لیبر کلاس جو ہے، جو ہماری انسکلڈ ورکر ہے، اس کے لیے بھی ویزا کھلے۔ انشاءاللہ وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے۔ پیرنٹس ویزا جی صرف ہیومینیٹیرین بیسس پہ اویلیبل ہے، اور وہ اس لیے اویلیبل ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس وہاں پہ، ایک تو ایک عمر ہم نے لکھا ہے کہ کم از کم 60 سال پلس ہو، دوسرا وہ وہاں پہ اکیلے ہوں، آپ کا کوئی اور بہن بھائی ان کا خیال رکھنے والا نہ ہو، اس صورت میں سفارت خانے کا لیٹر لگے گا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ایف آر سی کی کاپی لگانی پڑے گی جس میں آپ یہ دیں گے کہ جی ظاہر ہے آپ ان کے بچے ہیں۔ باقی جو بہن بھائی ہیں ان کا پھر آپ کو دینا پڑے گا کہ باقی بہن بھائی خیال کیوں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو ملک سے باہر آپ کو اس کا وہاں جس ملک میں ہے وہاں کا اس کا کوئی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی پڑے گی ساتھ ثبوت کے طور پہ۔ اور اس طرح پاکستان میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ کیوں نہیں خیال رکھ پا رہا، کیونکہ اس میں یہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، دے رہے ہیں ویزے لیکن بہت کم، تو اس کو بڑا جانچ پڑتال کر کے دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا کیس مضبوط بنائیے تو انشاءاللہ پھر ویزا لگ سکتا ہے۔ ہاں جی، میں نے بات کی ہے، میں نے یہاں پہ بھی سلام ایئر سے بھی بات کی ہے، ایئر سیال سے بھی بات کی ہے، پی آئی اے سے بھی بات کی ہے۔ کسی بھی روٹ کے اوپر جہاز چلانا ہے کہ نہیں چلانا، یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، تو ایئر لائن جو سی ہے وہ اس میں پیسنجرز کی باقاعدہ اپنا ریکی کریں گے، اپنا ہوم ورک کریں گے، فیزیبلٹی اسٹڈی کریں گے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ منافع بخش ہے تو وہ تبھی شروع کریں گے۔ میں نے اپنے تئیں پوری طور پہ کوشش کی ہے، تینوں اداروں کو میں خط بھی لکھ چکا ہوں اور یہاں پہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے سلام ایئر سے، ان سے بھی میں نے کہا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، اگر تو ان کو لگا کہ یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے منافع بخش ہے تو وہ یقیناً اس سیکٹر پہ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ اس طرح کی افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں آپ۔ پاکستانی گورنمنٹ کیوں کہے گی جی کہ ویزا بند کروائیں؟ آپ مجھے کوئی فائدہ بتائیں نا اس کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں
اور آپ جب ریمیٹنسز واپس بھیجتے ہیں تو پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے نا اس میں. تو پاکستانی گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے اور لوگ آئیں, یہاں پہ آ کے کام کریں, اپنا خیال رکھیں, اپنے خاندان کا خیال رکھیں, اور ساتھ پاکستان کا بھی اس میں بھلا ہوگا, فائدہ ہوگا. کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک ان کی کمائی چل رہی تھی, اور ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ عمان جائیں گے یا گلف جائیں گے تو آپ کی کمائی بہت بڑھ جائے گی, اور یہاں پہ جب وہ آئے تو ان کو وہ جاب نہیں ملی, اور ان کو اس سے بھی کم پیسوں پہ کام کرنا پڑا جو وہ پاکستان میں کما رہے تھے. تو جو آپ کو ملا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیجئے, اس میں محنت کیجئے, اللہ برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے جی, میرا تو یہی مشورہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.